السلام علیکم۔ جب یہ کائنات بنائی گئی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا، مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کل ہر گھر میں میاں بیوی کے بیچ ناچاکی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، مطلب میاں بیوی سے، بیوی میاں سے ناراض ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ نکاح ہے، یعنی کہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور شیطان کو یہ جو رشتہ ہے یہ ایک آنکھ نہیں پاتا۔ جب بھی اسے موقع ملتا ہے تو میاں بیوی کے بیچ میں ناچاکی، لڑائی جھگڑا پھیلانے میں وہ مصروف عمل ہوتا ہے۔ بیوی سے حسن سلوک کا ذکر آپ کو جگہ جگہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کریم النفس ہے وہ بیوی پر غالب ہونے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ بیوی کا خیال رکھتا ہے اور اس کی ناز برداری کرتا ہے، اور جو کم حوصلہ ہوتا ہے وہ بیوی پر غالب رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے بہتر وہ ہے جس کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ درست ہو۔ اسی طرح سے عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرمانبردار بن کر رہے۔ نیک بیوی کا مقام کچھ یوں ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں، اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں، اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں، اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ ایک نیک شوہر اور ایک بیوی کا خیال رکھنے والے شوہر، اور ایک بیوی جو اپنے شوہر کی فرمانبردار ہوتی ہے، ان کا کتنا مرتبہ ہے اور کتنا احترام ہے، اور ان کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے۔ تو ابھی میں یہ جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس میں یہ ہے کہ جو اکثر گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، میاں بیوی میں ناچاکی رہتی ہے، اس کے لیے سب سے ضروری تو یہ ہے کہ آپ جو میاں ہیں وہ اپنی بیوی سے بردباری سے پیش آئے، درگزر کرے۔ اسی طرح سے بیوی جو ہے اپنے شوہر کا احترام کرے، اور جہاں تک ممکن ہو وہ بردباری سے، اور مطلب جو معاملات ہیں گھریلو وہ اچھی طریقے سے فہم کے ساتھ ان کو آگے چلانے کی کوشش کرے، وہ اپنے شوہر کا احترام کرے۔ کیونکہ میں نے اکثر خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کو اپنا غلام بنانے کے چکر میں ہوتی ہیں کہ جی ہم انہیں اپنے قابو میں کر لیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ شوہر کا جو ہے اسلام میں بہت بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ایک درجہ زیادہ دیا ہوا ہے۔ تو آپ بجائے اس کے کہ اس کو اپنا غلام بنا کے اس کی لونڈی بن جائیں، کیوں نہ اپنے شوہر کا بادشاہ بنائیں اور خود اس کی ملکہ بن جائیں۔ اب ہم آتے ہیں جی جو مسئلہ ہے کہ لڑائی جھگڑا ختم کرنے کا حل کیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے مرد ہو یا عورت ہو، یعنی دونوں جو اس مسئلے سے تنگ ہیں وہ کیا کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دن میں اپنے ذہن میں یہ رکھیں یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے، یہ ناچاکی ختم ہو جائے، یہ جھگڑا ختم ہو جائے، اور ہم خوش اسلوبی سے رہیں۔ اس کے لیے آپ نے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا یا کبیر ہو یا ودود ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دو اس میں مبارکہ ہیں، یہ پاکیزہ نام ہیں، یہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنے ہیں، اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں کتنی برکت ہوگی، آپ کے رشتے میں کتنا پیار آئے گا، اور ایک دوسرے کی عزت و احترام بڑھے گا۔ بیوی کو بھی چاہیے یہ پڑھے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ یہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں جب آپ کو ذہن میں آئے، اور آپ یہ یا کبیر ہو یا ودود ہو۔ اگر تو آپ صبح فجر کے بعد ایک تسبیح کرنا چاہیں تو 100 مرتبہ پڑھ لیں، کیونکہ اگر آپ کو دن میں یاد نہ رہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا کبیر ہو یا ودود ہو اول تا آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اور اگر آپ دن کو پڑھ سکتے ہیں تو جب بھی آپ کو یاد آئے تو چلتے پھرتے آپ نے پڑھ لینا ہے، اپنے شوہر کو یا اپنی بیوی کو ذہن میں رکھ کے کہ یہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ پیار و محبت اور احترام کے رشتے میں بن جائے، اور ہمارا جو گھر ہے وہ خوشیوں کا گہوارہ بن جائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور دوسروں سے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو، کیونکہ آج کل ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے تو دوسرے بھی اس سے استفادہ ہوں۔ بہت شکریہ۔